الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا۔ اس آیت کریمہ کے تحت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا، اور بالخصوص والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس وقت زیادہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی اولاد کی محتاج ہوتی ہے، ایسے ہی اپنی اولاد کی محتاج ہوتی ہے جیسے اولاد بچپن میں اپنے والدین کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ والدین اس عمر میں جا کر مرض بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ والدین اپنے کپڑوں میں چارپائی پر پیشاب اور پخانہ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے والدین کو اپنی اولاد کی سخت ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا بالخصوص اس وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات آج کل ہمارے ہاں کچھ یوں ہوتا ہے، جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم انہیں برا بلا سمجھتے ہیں، ان سے جان چھڑاتے ہیں، دل میں ان کے لیے نفرت رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمان کے متعلق ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اپنے والدین کو گالی دیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن جہنم میں ان پر اتنے آگ کے انگارے برسیں گے جتنے زمین پر آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان اس حال میں مر جائے کہ والدین اس سے ناراض تھے تو اپنے رب سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں والدین کا جو نافرمان ہوگا اس کی نہ دعا قبول ہوگی، اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی۔ والدین کے نافرمان کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرمایا میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ جنت میں جانے کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ غمگین اور پریشان کریں گے وہ والدین کے نافرمان ہوں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب میں جنت میں عیش کر رہا ہوں گا، جنت کی نعمتوں میں مبتلا ہوں گا، تو اچانک میں چیخو پکار کی آواز سنوں گا۔ جو والدین کے نافرمان ہوں گے یہ ان کی چیخو پکار کی آواز ہوگی۔ فرمایا جب میں چیخو پکار کی آواز سنوں گا تو میں عرش الہی کے نیچے جاؤں گا، عرش الہی کے نیچے جا کر اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا رب کائنات میں کچھ چیخو پکار کی آواز سنتا ہوں، ان کی شفاعت کر دیجئے، ان کو بخش دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محبوب سر اٹھائیے، یہ والدین کے نافرمان ہیں، میں اس وقت تک والدین کے نافرمان کو نہیں بخشوں گا جب تک ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کی نعمتوں میں چلا جاؤں گا، پھر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جاؤں گا۔ فرمایا پھر میں دوبارہ چیخو پکار کی آواز سنوں گا اور وہ والدین کے نافرمان ہوں گے۔ میں دوبارہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ کروں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب کائنات ان کو بخش دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیے، تو نے جو مانگا ہم نے عطا کیا، مگر ہم ان لوگوں کو نہیں بخش سکتے کیونکہ یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ والدین کے نافرمان کو میں اس وقت تک نہیں بخش سکتا جب تک ان کے والدین ان کو معاف نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، اور پھر میں تیسری بار فرمایا چیخو پکار کی آواز سنوں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب کائنات یہ جہاں سے جس جہنم کے طبقے سے یہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے نگران ہیں اس کو حکم دیجئے وہ طبقہ میرے لیے کھول دے تاکہ میں ان جہنمی لوگوں کو دیکھ سکوں کہ ان کو کیسا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے رسول اے میرے بندے میں نے حکم دے دیا ہے، مالک علیہ السلام کو میں نے حکم دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں جہنم میں جاؤں گا، فرمایا میں جہنم میں جاؤں گا، اور مالک علیہ السلام کے پاس جب جہنم میں جاؤں گا تو مالک علیہ السلام جہنم کا وہ طبقہ میرے لیے کھول دیں گے جس طبقے میں والدین کے نافرمانوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، سانپ بچھو ان کو ڈس رہے ہیں، بڑے بڑے فرشتے ان کو ہتھوڑوں کے ساتھ مار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں رب کائنات کی بارگاہ میں تیسری بار سجدہ کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے اے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ان کو نہیں بخشوں گا، ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا جب تک ان کے والدین دل سے ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب کائنات ان کے والدین کہاں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان کے والدین جنت میں ہیں۔ حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب کائنات ان کے والدین کی مجھے پہچان دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے والدین کی پہچان مل جائے گی، میں جنت میں جا کر ان کے والدین کے پاس جاؤں گا اور ان کے والدین کے پاس جا کر اس طرح کہوں گا تم جنت کی نعمتوں میں عیش کر رہے ہو، کیا تم نے اپنی اولاد کا حال دیکھا ہے؟ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے؟ وہ کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک ماں بول کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ان کو جہنم کی آگ میں مبتلا رہنے دیجئے، کیونکہ یہ دنیا میں میری نافرمانی کیا کرتا تھا، میں نیکی کا جب حکم دیتی تھی تو یہ مجھے برا بلا کہتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، اور میرے جسم میں پہننے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، یہ اپنی بیوی کو اچھے کپڑے پہناتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے پاؤں کے نیچے جوتی نہیں ہوتی تھی اور یہ اپنی بیوی کو اچھی اچھی جوتی پہناتا تھا، اپنی بیوی کو اچھے اچھے کھانے کھلاتا تھا، میں رات کو بھوکی سویا کرتی تھی۔ ادھر سے باپ بول کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان کو جہنم میں ہی رہنے دیجئے، کیونکہ جب میں ان کو اچھی بات کی تلقین کرتا تھا تو یہ مجھے برا بلا کہتا تھا، مجھے گالیاں دیتا تھا، مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا کی باتیں تھی، وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان کو معاف کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان کے بدلے میں آپ مشقت نہ اٹھائیے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک ان کو نہیں بخشوں گا جب تک ان کے والدین دل سے ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کائنات ان کے والدین کو اجازت دیجئے کہ جہنم کے جس طبقے میں ان کی اولاد رہتی ہے کہ وہ یہ اپنے اولاد کی حالت کو دیکھ سکے کہ کتنا سخت ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اس بات کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والدین کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ جب یہ والدین جہنم کے اس طبقے کے پاس پہنچتے ہیں، جہنم کے جس طبقے میں ان کی اولاد کو عذاب ہو رہا تھا، جب عذاب ہو رہا تھا طبقہ کھولا گیا، جب والدین نے اپنی اولاد کو دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، سانپ بچھو ان کو ڈس رہے ہیں اور بڑے بڑے فرشتے ان کو ہتھوڑوں کے ساتھ مار رہے ہیں۔ ایسی حالت کو دیکھ کر ان کی زور زور سے چیخو پکار
निकल रही है। ऐसी हालत को देखकर वालिदैन की आंखों से आंसू निकल आते हैं, वालिदैन की चीखें निकल आती हैं। वालिदैन की चीखों की आवाज़ जब जहन्नमी औलाद के कानों में जाती है तो देखते हैं कि हमारे वालिदैन आए हुए हैं, तो जहन्नमी औलाद हर एक अपने वालिदैन से कहती है, ए माँ तू तो वो माँ थी, ए माँ तू तो वो माँ थी, ये बर्दाश्त नहीं करती थी मेरे पाँव के नीचे कांटा भी चुभे। ए माँ तू तो वो माँ थी जो ये भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि मुझ पर पल भर भी धूप आ जाए। ए माँ तू तो वो माँ थी, तो फिर आज तुमने ये कैसे बर्दाश्त कर लिया कि जहन्नम की आग ने हमें जला कर कोयला बना दिया। ए माँ तूने ये सब कैसे बर्दाश्त कर दिया। इस मामले को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वालिदैन अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह के रसूल हमारी औलाद की शफाअत कीजिए। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा, ए वालिदैन मैंने तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी औलाद को जहन्नम में डाला और उन पर गज़ब किया, और तुम्हारी ही वजह से अब उनको जन्नत में डालूंगा, अब उनको जन्नत में डालूंगा, तुम्हारी रिसा से उनको जन्नत में डालूंगा। अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा वालिदैन से, क्या तुम अपनी औलाद से राज़ी हो? तो वालिदैन कहेंगे हम अपनी औलाद से राज़ी हैं। तो अल्लाह तबारक तआला मालिक अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, जिन के वालिदैन जिनसे राज़ी हैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दीजिए। तो मालिक अलैहिस्सलाम उन जहन्नमी औलाद को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने, हम दुनिया में भी अपने वालिदैन के मोहताज होते हैं, आखिरत में भी अपने वालिदैन के मोहताज होंगे। इसीलिए जब जो बंदा वालिदैन की फरमाबरदारी करता है वो दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ पाता है, और जो बंदा वालिदैन की नाफरमानी करता है वो दुनिया में भी जलील होगा, वो आखिरत में भी जलील और रिसवा होगा। और इसी तरह जिनके वालिदैन घर में मौजूद हैं, खुदा की कसम उनको चाहिए कि वालिदैन से उनकी खिदमत करे, उनको राज़ी करे। तो ये जिसको जो चाहिए तो वालिदैन की दुआ के सदके अल्लाह तबारक तआला उनको वो अता कर देगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं वालिदैन के नाफरमान की दुआ कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हम कहते रहते हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, इस वजह से कबूल नहीं होती, हम में खामियाँ पाई जाती हैं, बाज़ वालिदैन के नाफरमान होते हैं। अगर हम वालिदैन की फरमाबरदारी करें, उनको राज़ी करें, तो रब्बे काबा की कसम अल्लाह तबारक तआला हमें वो अता करेगा जो हम मांगेंगे। क्योंकि उलमा फरमाते हैं 70 औलिया एक तरफ दुआ के लिए हाथ उठा दें और बूढ़ी माँ एक तरफ अपनी जोली उठा दे, तो रब्बे कायनात 70 औलिया की इतनी जल्दी दुआ कबूल नहीं करेगा जितनी जल्दी बूढ़ी माँ की दुआ को कबूल करेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भलाई चाहते हो तो वालिदैन का दामन पकड़ लो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ भलाई करो, तो इंशाअल्लाह वालिदैन जब दुआ देंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता करेगा। इसीलिए हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन ही इंसान के लिए जन्नत और दोज़ख हैं। जब हम इनकी खिदमत करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अगर हम उनकी नाफरमानी करेंगे तो हमारा अंजाम जहन्नम होगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है हमें वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।